میرے سننے والوں کو میرا سلام۔ اسماء الحسنہ میں آج ہم جس اسم پر روشنی ڈالیں گے وہ ہے الدار النافع۔ الدار النافع، الدار انسان کو ضرر و نقصان پہنچانے پر قادر اور ضرر کے انجام سے آگاہ فرما دینے والا ہے۔ النافع سے وہی نفع فرمانے کی طاقت رکھنے والا۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے صفاتی اسماء ہیں، دونوں ساتھ ساتھ ہی استعمال کیے جاتے ہیں اور قرآن پاک میں بھی ساتھ ساتھ وارد ہوئے ہیں۔ البتہ یہ دونوں مختلف انداز میں مختلف مقامات پر ارشاد فرمائے گئے ہیں، جن سے یقین کیا جاتا ہے کہ جس ہستی نے نفع و نقصان ایجاد فرمائے ہیں اس نے اپنے بندوں کے لیے ان کے اسباب بھی مختلف رکھے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو شے ایک کے لیے مضر ہو وہ دوسرے کو بھی نقصان پہنچائے، یا جو شے کسی ایک کے لیے نفع بخش ہو وہ دوسرے کے لیے بھی فائدہ دینے والی ہو، اور اس حکمت کو الدار النافع ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان رکھنے والا نزول حوادث پر دل شکستہ اور انعامات پر فخر نہیں کرتا، یہ دونوں حالتوں میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اسماء الہی کے سلسلے میں ان دونوں صفاتی اسماء الدار النافع جل شانہ کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت بات موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی تو اپنے بارے میں سب سے پہلے لوح محفوظ میں یہ کلمات درج فرمائے: میں اللہ واحد لا شریک ہوں، جو شخص میرے حکم ازلی کی اطاعت کرنا چاہتا ہے، جو میری بھیجی ہوئی مصیبت پر صبر نہیں کر سکتا اور جو میری دی ہوئی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اسے چاہیے کہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا پروردگار بنا لے۔ پھر تخلیق فرمائی اور جسے چاہا تخلیق فرما دیا۔ فرمایا: الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ سب سے پہلا اور قدیم، ازلی اور ابدی، سب سے جلیل القدر اور سب سے بڑا حاکم، جس کے قبضہ قدرت میں ہر قسم کا نفع و نقصان، بنانا اور بگاڑنا، پیدا کرنا اور مارنا اور پھر پیدا کرنا، جی اٹھانا ہے، جو ضرر و نقصان بھی فائدے کے لیے پہنچاتا ہے، جو تکلیف کے ذریعے راحت عطا کر دینے پر قدرت رکھتا ہے، اس کی جانب سے ضرر اور نفع دونوں میں انسان کا مفاد موجود ہے۔ اگر انسان غور کرے تو ہر شے میں، ہر حکم اور اس کے ہر کام میں حکمت نظر آئے گی۔ ارشاد ہوتا ہے: ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، مال و جان کے نقصانات اور ثمرات کی کمی سے، البتہ صبر کرنے والوں کو اور مصیبت کے وقت یہ کہنے والوں کو کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، بشارت دے دی جائے کہ ان کے لیے اللہ کی عنایات اور رحمتوں کے سائے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو راست رو صراط مستقیم والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ نقصان یا تکلیف و ضرر جو بطور آزمائش انسان کو پہنچتی ہے، دراصل اس میں صبر و تحمل کی صفت پیدا کرنے اور اس کے مدارج بڑھانے کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ استقلال یا صبر کے بغیر معاشرے کا کوئی کام بھی انجام نہیں دیا جا سکتا، تو انسان کو اس تحمل کی ٹریننگ اس کی اشد ضرورتیں روک کر یا ان میں رکاوٹ ڈال کر دی جاتی ہے، اور یہی ٹریننگ کہلاتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے اللہ کا وعدہ ہے: لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اس وعدے کے ساتھ صبر و تحمل سے مصائب اور تنگی اٹھانے والوں کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی استقلال کے ساتھ ضرر و تکلیف کو برداشت کرنے والوں کو یقین کر لینا چاہیے کہ اس کے بعد آسانی ہی آسانی ہے، تنگی کے بعد فراغی ہی فراغی ہے، اور ضرر کے بعد نفع ہی نفع ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اس سے بڑھ کر سچا وعدہ کوئی نہیں کر سکتا۔
وہی ضرر کو نفع میں بدل سکتا ہے، دور کر سکتا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے، اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہی اپنے بندوں پر کامل اختیار رکھتا ہے، وہ دانا اور باخبر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں یوں گویا ہے، فرما دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس نام سے بھی پکارتے ہو سب اچھے نام اسی کے ہیں۔